بہت بڑا شہر ہے، وہاں آرام سے رہنا، میری خالہ ادھر ہی ہے، میں اس سے بول دوں گی، وہ سب انتظام کر دے گی۔ میری ماں نے اپنے سگے رشتہ داروں کی بھی آنکھیں پھیرتی ہوئی دیکھ لی تھیں، اور کوئی تھا نہیں، اوپر سے وہ بے غیرت جس سے سب ڈرتے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ سو میری امی نے اپنا مکان بیچ دیا، جسے ہم دونوں کو افسوس ہوا تھا، اور راتوں رات اس بدماش سے بھاگ کر کراچی آ گئی تھیں۔ وہاں وہ اچھی عورت تھی، اکیلی تھی، اس نے کمرے کرائے پر چڑھائے ہوئے تھے، ہمیں بھی دے دیا تھا۔ اب ہم پنجاب سے کراچی آ گئے تھے، جو مکان بیچا تھا، پیسے ساتھ تھے۔ بوڑھی خالہ اچھی تھی، بولی جب تک تم لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، فری میں رہو۔ لیکن میری امی نے محلے میں کچھ واقفیت بنا لی تھی، اور وہ اب کپڑے سیتی تھی۔ میں بھی مصروف تو ہو گئی، لیکن سلیم کی یاد میرے دل سے نہیں گئی تھی۔ ہر نماز کے بعد میں یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے بھی اٹھا لے۔ اب ہمیں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک عورت کپڑے سلوانے آئی، وہ بہت حسین تھی، اور اب آنے جانے لگی۔ اس میں مجھے بہت اپنائیت تھی، مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ اس طرح ہم مانوس ہو گئی تھی ایک دوسرے سے۔ باتوں باتوں میں اس نے رشتے کا بتایا، اب حالات اور ہی تھے۔ ماں بھی بہت پریشان تھی، مجھ سے پوچھا تو مجھے سب نے سمجھایا کہ اب ہاں بول دو، وقت گزر گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کے کہنے پر مجبور ہو کر خود میں نے ہاں بول دی۔ میری امی نے اس لڑکے کو دیکھا، لڑکا کسی دفتر میں نوکری کرتا تھا اور یتیم تھا۔ دور کی خالہ چچی تھیں جو اس کے لیے سب کچھ کر رہی تھیں۔ میں نے صاف صاف بول دیا تھا کہ مجھے اسے نہ تو دیکھنا ہے اور نہ ہی ملنا ہے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ یوں میری شادی فرحان نامی لڑکے سے ہو گئی تھی، بس نارمل سا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ زندگی بیتنے لگ گئی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا تھا۔ عجیب سا رشتہ تھا جو میں نبھا رہی تھی، میں نے اسے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ پھر کچھ دن ہوئے تھے، میرے گھر کی دیوار پر عجیب و غریب پرندہ آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کرایہ دار اماں نے بھی کچھ ایسے پرندے کا ذکر کیا تھا کہ وہ منحوس ہوتا ہے۔ یاد آیا کہ وہ الو تھا، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی۔ خیر ایک دن منحوس خبر آئی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سڑک پار کرتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، میں بہت ٹوٹ گئی تھی۔ اس حالات میں فرحان نے مجھے سنبھالا، میرا اور تھا ہی کون امی کے سوا۔ فرحان اچھا بندہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کبھی اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوا تھا۔ ہم بس اجنبی راستوں کے مسافر تھے۔ میں تو ابھی تک سلیم کی کالی گہری آنکھوں میں ڈوبی تھی، اس کی یاد کو دل سے لگائے ہوئے تھی۔ فرحان تو میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اسے بھی یہ بات پتہ تھی کہ میں اس کے ساتھ بس نبھا کر رہی ہوں۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ترقی ہو گئی ہے اور اسے دفتر کی طرف سے فلیٹ بھی ملے گا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ یوں ہم اس گھر سے چھوٹے پرانے تنگ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں روز بروز چڑچڑی ہو گئی تھی، تو فرحان نے مجھے کہا کہ تم سلائی کا کام گھر پر ہی شروع کر دو۔ میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد کرتی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، کاش آج وہی ہوتے۔ ایک دن میں سلائی کر کے ہٹی تو دل بہت گھبرایا۔ میں بالکونی میں کھڑی ہو گئی تو فلیٹ ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ساتھ والی بالکونی میں ایک لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ سلیم کی کاپی تھا، وہی کالی سیاہ بڑی آنکھیں، سانولی رنگت، بس قد میں ذرا چھوٹا تھا۔ سو میرے قسمت میں میرے پاس سلیم کی کوئی بھی تصویر نہیں تھی، لیکن وہ میرے دل میں تھا۔ عمر میں وہ کم ہی تھا، کیونکہ اب میں 25 سال کی تھی، جبکہ وہ کم لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، مجھے لگا سلیم ہی کھڑا ہے۔ اس نے بھی میری اس بات کو نوٹ کیا تھا اور ہلکا سا کھنگارا جس سے میں نے اس پر سے آنکھیں ہٹا لی تھیں۔ وہ مسکرایا اور اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، جس پر میں بھی مسکرا دی تھی، اور یوں یہ ملاقاتیں اب روز ہوتیں۔ وہ کالج جاتا تھا، میں اسے دیکھتی تھی۔ پڑوسی تھے، اچھے لوگ تھے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ یوں میرا کھلم کھلا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ایاز تھا، وہ بھی میری طرف مائل تھا، گھر آتا جاتا تھا۔ اس کی عادات بھی سلیم ہی جیسی تھیں۔ بہت جلد ہم قریب آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا، بہت محتاط رہتے تھے، اکثر باہر بھی ملتے تھے۔ فرحان یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نیو جگہ آ کر بدل چکی ہوں، اس لیے خوش رہتی ہوں۔ ہماری دوستی پیار میں بدل گئی۔ مجھے اب اس میں سلیم دکھتا تھا، جبکہ وہ بھی بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ گھنٹوں باتیں فون پر کرتے، باہر بھی ملتے تھے۔ میں اسے پیسے بھی دیتی، کپڑے جوتے خرید دیتی تھی۔ وقت نکلتا جا رہا تھا۔ آخر ایاز نے مجھے کہا کہ اس کے گھر والے اس کی منگنی کر رہے ہیں تایا زاد سے۔ میں نے کہا منگنی کر لو، لیکن شادی نہیں کرنی، وہ تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے۔
وہ مان گیا تھا، کسی کو بھی ہم دونوں پر شک نہیں تھا۔ ایک دن میں اور فرحان جا رہے تھے بازار، تو راستے میں ایاز نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ جب وہ ملا تو اس کا موڈ خراب تھا، بولا میں اس کالے بجو کے ساتھ سجتی نہیں ہوں۔ میں ہنس دی کہ کیا کروں، وہ تو میرا شوہر ہے۔ تو وہ بولا طلاق لو اس سے، مجھ سے شادی کرو، مزے سے رہیں گے۔ میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ بولا بات کرو، چلتا کرو اسے، میں شادی کروں گا تم سے، تمہارے لیے سب کروں گا، مجھے اسے اب نہیں دیکھنا ہے مزید۔ وہ کافی غصے میں تھا۔ اس دن میں سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ خیر ایک دن معمولی جھگڑا میں نے خود کیا اور فرحان سے طلاق مانگ لی۔ اس نے بولا کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر طلاق نہیں دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا، اب تو مشکل ہو گئی تھی۔ خیر اب میں فرحان سے جھگڑا کرتی تھی اور پھر طلاق مانگ لیا کرتی تھی۔ اس کا جواب وہی تھا جو وہ دے چکا تھا۔ ادھر ایاز نے منگنی ختم کر دی تھی۔ میرے لیے اس بات نے مجھے مزید ایاز کی طرف کھینچ لیا تھا۔ آخر ایک دن ایاز نے مجھے بولا کہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ فرحان سے چڑھتا تھا بہت۔ میں نے اسے روکا تو وہ بولا تم اسے زہر دے دو، جان چھڑا لو، یہ تمہیں طلاق نہیں دے گا کبھی بھی۔ اگر ہم نے اسے راستے سے نہ ہٹایا تو یاد رکھو ہم نہیں مل سکتے کبھی بھی۔ اس کی اس بات نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں دن رات سوچنے کے بعد مجھے ایاز کی بات اچھی لگی تھی۔ میں نے ایاز سے بات کی، اس نے مجھے زہر لا دیا۔ میں نے جمعرات کو کھانے میں ملا کر فرحان کو کھلا دیا، جسے کھاتے ہی وہ فوراً سو گیا اور پھر کبھی بھی نہیں اٹھا تھا۔ یوں میں نے شور مچایا، ڈرامہ کیا، لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ بیمار ہو کر مر گیا ہے۔ فرم کا فلیٹ تھا، یوں میں نے اسے خالی کر دیا۔ یوں ایاز نے مجھے ایک اور گھر کرائے پر لے دیا اور میں رہنے لگی تھی۔ ابھی میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایاز نے شادی پر زور دینا شروع کر دیا، جبکہ میں نے اسے روکا تھا ابھی نہیں۔ اس طرح دن گزرتے رہے تو ایک دن مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ فرحان کا ایک قریبی دوست نہ جانے کہاں سے نکل آیا۔ اس نے میرا پتہ پوچھا اور آتے ہی اس نے مجھ سے بہت باتیں پوچھنا شروع کر دیں کہ وہ کیسے مرا، وہ تو ٹھیک تھا۔ میں نے بہت بتایا لیکن نہ جانے کیا تھا، یقین نہیں کر رہا تھا میری کسی بات کا۔ اس وقت وہ چلا گیا تھا لیکن مجھے پریشان کر گیا وہ۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ ایک دن پولیس مجھے پکڑنے آ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ خیر مجھے میرے شوہر کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ فرحان کے دوست کو کچھ شک تھا اس پر، پولیس نے کارروائی کی تھی، ورنہ فرحان کوئی اپنا تو تھا نہیں۔ یوں ساری تفتیش ہوئی، میں نے انکار کیا، یوں پولیس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ان کو کوئی ثبوت بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے شکر کیا، لیکن پھر ایک دن فرحان کے دوست نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ پھر پولیس بلوا کر لایا، اور اب پولیس نے ایاز کو گرفتار کر لیا تھا کیونکہ فرحان کے دوست نے نظر رکھی ہوئی تھی ہم دونوں پر۔ اسے شک ہو گیا تھا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو ہم پکڑے گئے تھے کیونکہ ایاز نے پولیس کو سب بتا دیا تھا، کیونکہ اس نے سب کچھ مجھ پر ملبہ ڈال دیا تھا، جبکہ خود وہ صاف بچ گیا تھا وعدہ معاف گواہ بن کر، جبکہ اس نے مجھے اسی بات پر اکسایا تھا کہ میں ایسا کروں۔ اب جب کہ وہ مر گیا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے سب کیا، چونکہ میں نے سب کچھ ایاز کے لیے کیا تھا۔ جب وہی نہیں میرا بن سکا تو میں اپنے آپ کو بچا کر کیا کرتی۔ یوں میں نے پولیس کو سب سچ بتا دیا، جبکہ پولیس نے ایاز کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف میرے ساتھ فرینڈ شپ کے علاوہ کہ ہم دونوں دوست تھے۔ یوں مجھ پر قتل کی چارج شیٹ لگ گئی، بدنامی الگ ہوئی اور عدالت نے مجھے ملزمہ قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ میرا تھا ہی کون جو میرے لیے لڑتا، جس کی خاطر سب کیا وہ بھی چلا گیا۔ یوں میں بدنام بھی ہوئی اور جیل کی سلاخیں میرا مقدر ٹھہری۔ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگی تھی جس کا انجام جیل میں تھا۔ نقل کبھی اصل کا متبادل نہیں ہوتی۔ سلیم کا ہم شکل تھا لیکن وہ سلیم نہیں تھا اور میں دوزخ میں رہ گئی۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے اپنی زندگی کو خود خراب کی اور گلناز کو جیل ہی میں کینسر لاحق ہو گیا تھا، جہاں اس کی کچھ ماہ بعد موت ہو گئی۔